بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے محمد نواز شریف تھرڈ ٹرم 2013 to 17۔ Pakistan Muslim League Noon made a good comeback in the elections of 2013 کہ 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے ایک بہت شاندار طریقے سے کم بیک کیا یا وہ واپس آئی۔ میاں محمد نواز شریف ٹک اوتھ ایز دا پرائم منسٹر فار دا تھرڈ ٹرم۔ تیسری بار وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا میاں محمد نواز شریف نے۔ فالوئنگ ور ہز مین اچیومنٹس، کہ اس کی مین اچیومنٹس یا کامیابیاں اس دور کی کون سی تھی۔ سب سے پہلے ہے انڈسٹریل ریفارمز، صنعتی اصلاحات۔ دس ٹرم آف میاں محمد نواز شریف's گورنمنٹ بگین ود کانفیڈنس، کہ یہ جو دور تھا میاں نواز شریف کا کی حکومت کا، اس کا آغاز ہوا اعتماد کے ساتھ۔ سگنیفیکنس اسٹیپس ور ٹیکن ٹو سیٹ اپ اینڈ ڈیولپ نیو انڈسٹریز ان دا کنٹری، کہ ملک میں نئی انڈسٹریز کے قیام کے لیے یا ان کو ترقی دینے کے لیے بہت جو ہے وہ نمایاں اقدامات اٹھائے گئے۔ ایگریکلچرل ریفارمز، زرعی اصلاحات۔ اسٹیپس ور ٹیکن ٹو پرووائڈ چیپ الیکٹریسٹی، کہ ایسے جو ہے وہ اقدامات کیے گئے کہ مہیا کی جائے سستی بجلی، سیڈز، بیج اینڈ فرٹیلائزرز اور کھادیں وغیرہ ٹو دا فارمرز، کسانوں کو ایٹ سبسڈیز پرائسز، سبسڈی ریٹ پر۔ اسپیشل میئرز ور آلسو ٹیکن ٹو پروموٹ دا یوز آف ماڈرن مشینری فار دا ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر، زراعت کی ترقی کے لیے جو جدید مشینری ہے اس کو پروموٹ کرنے یا اس کو ترقی دینے کے لیے خاص طور پر اقدامات کیے گئے۔ ایجوکیشنل ریفارمز، تعلیمی اصلاحات۔ ا پروگرام واز لانچ ٹو اوپن نیو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ایک پروگرام شروع کیا گیا جس کا مقصد کیا تھا کہ نئے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھولے جائیں اینڈ اپ گریڈ اولڈ اسکولز، اور جو پرانے اسکول ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے۔ اسپیشل اٹینشن واز پیڈ ٹو اسلامک ایجوکیشن، اسلامی تعلیم پر خاص توجہ دی گئی۔ ہیلتھ ریفارمز، صحت سے متعلقہ اصلاحات۔ پیشنٹس ان گورنمنٹ ہاسپٹلز ور پرووائڈیڈ فری ایمرجنسی ٹریٹمنٹ، کہ جو سرکاری اسپتال تھے اس میں مریضوں کو مفت طبی امداد یا فوری امداد جو ہے وہ دی جاتی۔ اینڈ میڈیسنز اور ادویات۔ ماڈرن فیسلٹیز ور پرووائڈیڈ ان ہاسپٹلز اینڈ ڈسپنسریز اور ہسپتالوں میں جدید سہولیات جو ہیں وہ مہیا کی گئی۔ اکانومک ریفارمز، نمبرس میئرز ور ٹیکن ٹو امپروو دا اکانومی اینڈ ٹو ایلیمینیٹ لوڈ شیڈنگ، کہ بہت سے ایسے اقدامات کیے گئے کہ امپروو کیا جائے، بہتر کیا جائے ملک کی معیشت کو اور کم کیا جائے لوڈ شیڈنگ کو۔ سوشل ریفارمز، مینی اسٹیپس ور ٹیکن فار دا سوشل ویلفیئر ڈیولپمنٹ اینڈ فار سالونگ پرابلمز آف دا پیپل ایٹ دا لوکل لیول، مقامی سطح پر لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے اور ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے اقدامات کیے گئے۔ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، آئینی یا قانونی اصلاحات۔ فالوئنگ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ور ایگزیکیوٹیڈ ان دس پیریڈ، کہ نواز شریف کے تھرڈ پیریڈ میں مندرجہ بالا جو ہیں وہ اقدامات کیے گئے آئینی یا قانونی۔ اس میں سب سے پہلے ہے 23rd امینڈمنٹ 2015۔ 2015 میں 21ویں ترمیم۔ ملٹری کورٹس ور سیٹ اپ آفٹر دا ٹریجڈی آف آرمی پبلک اسکول ان پشاور APS، کہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو حادثہ ہوا اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ملک میں قائم کی گئی یا فوجی عدالتیں قائم کی گئی۔ 22nd امینڈمنٹ 2016۔ 2016 میں 22ویں ترمیم کی گئی آئین میں یا قانون میں۔ دس امینڈمنٹ واز ایگزیکیوٹیڈ ٹو ریفارم الیکشن کمیشن، اس کا مقصد کیا تھا کہ دوبارہ سے ری فارم کیا جائے یا دوبارہ سے تشکیل نو کی جائے الیکشن کمیشن کی۔
پاکستان کے اینٹی ڈیفائن پاورز اور دوبارہ سے جو ہے اس کی جو اختیارات ہیں ان کو ریڈیفائن کیا جائے یا ان کی وضاحت کی جائے اینڈ فنکشنز اور اس کے کاموں کی آفتہ کمیشن کے آفٹر دس امینڈمنٹ اس امینڈمنٹ یا تبدیلی کے بعد اب بیوروکریٹ اینڈ ٹیکنوکریٹ کین بیکم ممبر آف الیکشن کمیشن. ایک بیوروکریٹ یا ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ممبر ہو سکتا ہے. 23rd امینڈمنٹ 2017 میں 23ویں ترمیم کی گئی. ان 2015 میں دا نیشنل اسمبلی اسٹیبلشڈ ملٹری کورٹس فار 2 years تھرو 21st امینڈمنٹ. 21st جو امینڈمنٹ تھی اس کے اکارڈنگ جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں آیا جو کہ 2 سال کے لیے تھی. This 2-year terms ended on January 6, 2017 اور یہ جو 2 سال کی مدت تھی یہ پوری ہو رہی تھی 6 جنوری 2017 کو. The amendment extended the terms of military courts for another 2 years until January 6, 2019. اب جو تبدیلی کی گئی اس کا مقصد کیا تھا کہ ایکسٹینڈ کیا جائے، بڑھا دیا جائے اس مدت کو مزید 2 سالوں کے لیے، اور اب یہ بڑھا کر 6 جنوری 2019 تک کر دی گئی. 24th امینڈمنٹ 2017 آئین یا قانون میں 24ویں ترمیم 2017 میں جو ہوئی. Constituencies were constituted based on the census result کہ جو مردم شماری کروائی گئی اس کے نتیجے میں جو ریزلٹس آئے ان کے نتیجے میں جو اس کو بیس بنا کر تشکیل نو کی گئی حلقوں کی. ایڈمنسٹریٹو ریفارمز انتظامی اصلاحات. نواز شریف گورنمنٹ took many steps to bring the country to normalcy and restore peace in the country کہ ملک میں امن کے قیام کے لیے، اس کی بحالی کے لیے اور جو حالات ہیں ان کو معمول پر لانے کے لیے نواز شریف کی حکومت نے کافی سارے اقدامات کیے. پرائم منسٹر وزٹڈ امریکہ ان 2013 میں پرائم منسٹر نے جو ہے وہ امریکہ کا دورہ کیا. دیر ہی میٹ امریکن پریزیڈنٹ براک اوباما جہاں وہ امریکہ کے صدر براک اوباما سے ملے. بوتھ دا لیڈرز ایکسپریس دیئر ڈیزائر ٹو ہیو مور کارڈیل اینڈ کلوزر ریلیشنز بٹوین دا ٹو کنٹریز. دونوں جو لیڈر تھے یا رہنما تھے انہوں نے اظہار کیا اس خواہش کا کہ زیادہ خوشگوار اور قریبی تعلقات ہوں دونوں ملکوں کے درمیان. ملٹری ایکشن ضرب عضب واز اسٹارٹیڈ ان دا ویک آف ٹریجڈی آف آرمی پبلک اسکول APS پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا جو حادثہ تھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک فوجی ایکشن یا ملٹری ایکشن جس کا نام ضرب عضب تھا وہ سٹارٹ کیا گیا. The action was focused against militant active in وزیرستان، سوات اینڈ بارہ سوات اور وزیرستان میں جو عسکریت پسند تھے ان سے نپٹنے کے لیے یا ان کے خلاف یہ ایکشن جو تھا وہ لیا گیا. دا آپریشن اگینسٹ ملیٹنٹ واز اے گریٹ سکسیس اور عسکریت پسندوں کے خلاف یہ جو آپریشن تھا یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. چینج آف پرائم منسٹر کی تبدیلی. آن جولائی 28 2017 سپریم کورٹ آف پاکستان ڈکلیئرڈ نواز شریف انکمپیٹنٹ ٹو ہولڈ دا آفس آف دا پرائم منسٹر. سپریم کورٹ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اس نے اعلان کیا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اہل نہیں ہیں اس آفس کے یا عہدے کے جو کہ پرائم منسٹر کے ہے. سو ہی ہیز ٹو کوائٹ تو اس لیے ان کو یہ چھوڑنا ہوگا. ہی واز ریپلیسڈ بائی شاہد خاقان عباسی ان 2017 اور ان کی جگہ پہ شاہد خاقان عباسی ایز اے پرائم منسٹر یا وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے 2017 میں.